بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، آج سے ہمارا ارادہ ہے کہ ہم قرآن کو ترجمہ پڑھیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جی تو لیکن قرآن کا ترجمہ پڑھنے سے پہلے ہم تھوڑی سی بات کرنا چاہتے ہیں کہ ہم کون ہیں، دنیا میں جو مذہب جتنے ہیں، ریلیجنز ہیں، وہ کون کون سے ہیں، اور اسلام کیوں ٹھیک ریلیجن ہے، صحیح ریلیجن اسلام کیوں ہے، ہم کون ہیں، یہ ساری بات ہم 15 منٹ میں کریں گے۔ بھی ٹائم دیکھ لیتے ہیں، 15 منٹ میں ہم نے یہ بات کرنی ہے۔ تو ہم مجھے یہ بتاؤ کہ ہم کون ہیں سب سے پہلے۔ مسلمان۔ ہم مسلمان کیوں ہیں؟ کوئی ثبوت ہے تمہارے پاس کہ مسلمان کی کیا، اگر میں پوچھوں کہ تم کیسے مسلمان ہو، ثابت کرو، تو تم کیا بات کرو گے آگے سے؟ مسلمان ہیں جو اللہ کی اور سارے پروفٹس کی بات مانتے ہیں۔ ہاں، سارے پروفٹس کی بات مانتے ہیں، لیکن سب سے آخری پروفٹ کی بات ہمارے لیے ماننی سب سے زیادہ ضروری ہے۔ وہ کون سی ہے؟ کون سے پروفٹ ہیں سب سے آخری؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہاں یہ بھی بات کر لیں کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور پروفٹ، میسنجر، نبی، رسول، ڈپٹی نبی، اسسٹنٹ نبی یا کوئی اس طرح کا کوئی آئے گا؟ نہیں، اگر کوئی کہے کہ آیا تھا یا آئے گا کوئی، وہ جھوٹا ہے، وہ جھوٹا ہے، اور اس کی بات ہم نے نہیں ماننی۔ ایسی کوئی اگزامپلز ہیں تمہارے پاس دنیا میں کہ اس وقت آج 2024 میں کوئی ایسے لوگ ہیں دنیا میں جو یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہاں جی ایک نبی یا کوئی رسول یا پروفٹ آیا تھا یا میسنجر آیا تھا؟ میرے پاس دو پتہ ہیں۔ کون سے؟ جو نیشن آف اسلام نیشن آف اسلام ایک، ہاں، اور قادیانی، قادیانی۔ جو اپنے آپ کو احمدی بھی کہتے ہیں لیکن وہ لفظ غلط ہے، قادیانی ان کے لیے ٹھیک لفظ ہے، اور یہ کوئی خدا نخواستہ گالی نہیں ہے۔ قادیان ایک جگہ کا نام ہے، اس حساب سے وہاں پہ جو صاحب جن کو یہ فالو کرتے ہیں وہ قادیانی کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کی اور بھی مثالیں، لیکن تو بھی سمجھ نہیں آئے گی۔ جیسے میں بس ایک مثال ویسے آڈینس کے لیے بیان کر دیتا ہوں جو سننے والے ہیں، کہ ایک حدیث کی سب سے مشہور کتاب جس کو کہتے ہیں کہ صحیح الکتاب بعد از قرآن، یہ قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب، اس کا نام ہے صحیح بخاری، اور وہ لکھی تھی امام بخاری نے۔ اور امام بخاری کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ بخارا کے رہنے والے تھے، اس لیے بخاری۔ قادیان کا رہنے والے قادیانی، لاہور کے رہنے والا لاہوری۔ تو اس طرح سے نام ہوتا ہے، یہ کوئی گالی نہیں ہے۔ بہرحال تو یہ بات ہوگی۔ تو کیا تمہارے پاس گواہی ہے کہ تم دے سکتے ہو کہ تم مسلمان ہو؟ کیا سرٹیفکیشن ہے تمہارے پاس کہ تم مسلمان ہو؟ کوئی بھی بندہ کہہ دے میں مسلمان ہوں۔ میں 5 دفعہ کلمہ پڑھ کے سنا سکتے ہو، شہادت سنا سکتے ہو، وہ سناؤ۔ لا الہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں ہے، اور میں اور محمد محمد کے صلی اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ہاں جی، شاباش، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جو لوگ یہ ترجمہ سکھاتے ہیں کہ اللہ کے آخری رسول ہیں، وہ اس عربی کے لفظوں میں آخری لفظ نہیں ہے۔ یہ اللہ کے رسول نے ایسے ہی بتایا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور جو شہادہ کہلاتی ہے، شہادت یا شہادہ، وہ کیا ہے؟ اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بندے اور رسول ہیں۔ شاباش۔ تو یہ ترجمہ جو ہے یہ آنا چاہیے کہ ہم جو پڑھتے ہیں روز لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کا آخر مطلب کیا ہے یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ تم نے بہت اچھا مطلب بتایا، شاباش۔ اور وہ جو ایمان مفصل ہے، آمنت باللہ، وہ بھی میں پڑھوں؟ آمنت باللہ، مجھے پتہ ہے بیٹ۔
آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت حق. شاباش. اس کا مطلب کیا ہے؟ میں ایمان لا اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر اور اچھی و بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا حق ہے. شاباش. تو یہ ہے ایمان مفصل یا ڈیٹیلڈ ایمان، ایمان کی ڈیٹیلڈ ڈیفینیشن. ٹرین گزر رہی، بات سے شور ہو رہا ہے. چلیے، تو یہ ڈیٹیلڈ ایمان یا ایمان مفصل کہ ایمان کی ڈیٹیلڈ ڈیفینیشن کہ میں اگر مسلمان ہوں تو میں کن چیزوں پہ ایمان لایا. اللہ ایک ہے اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، قیامت کے دن پر، اور یہ کہ اچھی اور بری تقدیر اللہ کی طرف سے، ہم نہیں بناتے، اللہ ہی کی طرف سے ہر چیز لکھی ہے، اچھا یہ جو بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے اچھا برا. اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا، اس کے اوپر میں ایمان لاتا ہوں کہ ہاں ایسا ہی ہوگا، یہ حق ہے، ایسے ہوگا. یہ 7 چیزوں پہ ہمارا ایمان جو ہے اس کو کہتے ہیں ایمان مفصل. بہت اچھا بتایا، شاباش. تو اب یہ بات کر لیں کہ ہم جو قرآن پڑھنے لگے، ہم قرآن کیوں ترجمہ پڑھنے لگے ہیں؟ آخر ہم نے یہی بک کیوں سلیکٹ کی ہے؟ ہم کیوں قرآن کو فالو کرتے ہیں مسلمان؟ یہ مسلمانوں کی کتاب اس لیے ہے، صحیح بتایا کہ مسلمانوں کی کتاب، یہ مسلمانوں کی کتاب اس لیے ہے، یہ قرآن یہ رکھا ہوا یہاں پہ، یہ مسلمانوں کی کتاب اس لیے ہے کہ یہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ نے نازل کی تھی. ٹھیک ہے، اللہ اپنے پروفٹس پہ کتابیں نازل کرتے ہیں، تو یہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ کتاب نازل کی. تو ہم یہ کتاب اس لیے پڑھنا چاہتے ہیں کہ اس میں آخر لکھا کیا ہے. عربی تو ہمیں پتہ ہے، پڑھنی آتی ہے، جیسی تیسی ہم پڑھتے ہیں، لیکن آخر اس عربی کا مطلب کیا ہے نا؟ اللہ نے کتاب کیوں بھیجی ہے؟ کیا صرف اس کے رٹے لگانے کے لیے، ریسیٹیشن کرنے کے لیے، اس کو صرف بغیر سمجھے بس پڑھی جاؤ پڑھی جاؤ پڑھی جاؤ؟ نہیں. تو یہ کتاب کیوں بھیجی اللہ نے؟ اللہ نے پچھلے پروفٹس کے لیے کتابیں کیوں، پچھلے پروفٹس پہ جو کتابیں بھیجی تھیں کچھ کے نام تمہیں پتہ ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام، ان پہ کون سی کتاب آئی تھی؟ انجیل. شاباش. اور موسیٰ علیہ السلام، ان پہ کون سی کتاب اللہ نے نازل کی تھی؟ تورات. اللہ اکبر. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اور بھی پروفٹس پہ کتابیں نازل ہوئی تھیں. داؤد علیہ السلام پہ زبور نازل ہوئی تھی، وہ اب نہیں ہے دنیا میں زبور. اور ابراہیم علیہ السلام پر بھی کتاب نازل ہوئی تھی، لیکن اس کا نام ہمیں نہیں پتہ، قرآن میں اس کا نام موجود نہیں ہے. اللہ نے یہ بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام پر بھی صحیفہ یعنی کتاب نازل ہوئی تھی، موسیٰ علیہ السلام پر بھی صحیفہ یا کتاب نازل ہوئی تھی. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ سورہ اعلیٰ کی آخری آیت میں صحف ابراہیم و موسیٰ کہ ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ صحف ابراہیم و موسیٰ، سورہ اعلیٰ کی آخری آیت جس میں اللہ نے ذکر کیا ہے کہ یہ ساری بات جو اس سورہ اعلیٰ میں لکھی ہوئی ہے، یہ ساری باتیں اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے پچھلی کتابوں میں بھی لکھی تھیں یا بھیجی تھیں، اور ابراہیم اور موسیٰ کی کتابوں یا صحف میں یا صحیفوں میں بھی یہ بات لکھی تھی، میں نے کہی تھی. تو اس کا مطلب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ ابراہیم علیہ السلام پر بھی کتاب نازل ہوئی تھی، لیکن ہمیں اس کا نام نہیں پتہ. اس وقت پریزنٹ ڈے دنیا میں کچھ ریلیجنز ہیں مشہور ہیں، ٹھیک ہے، پتہ ہے تمہیں؟ مشہور ریلیجنز کے نام ذرا مجھے بتا دو. بدھزم، ہندوازم، جیوڈازم، کرسچینٹی اور اسلام. یہ 5 مشہور ریلیجنز ہیں، باقی سارے چھوٹے چھوٹے ادھر ادھر اور بھی بہت سے ریلیجنز ہیں، لیکن یہ 5 ہیں. پھر کچھ لوگ ہیں جو بالکل اللہ کو مانتے ہی نہیں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ ایتھیسٹ. لیکن وہ کوئی ریلیجن نہیں ہے. ریلیجن ہوتا تو پھر ان کی سسٹم ہوتا نا، وہ تو کہتے ہیں ہم کسی ریلیجن کو مانتے ہی نہیں. تو وہ ایک گروپ آف پیپل ہے دنیا میں، لیکن وہ کسی ریلیجن کو نہیں مانتے. اچھا، جو 5 ریلیجنز ہم نے بات کی ہے، ٹائم بریک کے ساتھ ساتھ 5 ریلیجن جو ہم نے بات کی ہے، ہم ان میں سے ہم مسلمان ہی کیوں ہیں؟ ہم ہندو کیوں نہیں ہیں؟ ہم بدھسٹ کیوں نہیں ہیں؟ ہم جیو کیوں نہیں ہیں؟ یا ہم کرسچن کیوں نہیں ہیں؟
تو اس کو تھوڑی سی مختصر بات کرتے ہیں، کیا خیال ہے؟ تو سب سے پہلے ہم ویڈیو کے اندر یہ بات پہلے کور کر لیتے ہیں کہ جو ریلیجنز بالکل ہی لاجک سے بالکل انسان کی کسی بھی طریقے سے عقل سے باہر ہیں، وہ دو ہیں. ایک ہے بدھزم، جو کہ کسی بدھا کو مانتے ہیں. بدھا اصل میں ایک انسان تھے، وہ ایک اچھے انسان تھے، وہ اچھی تعلیم دیتے تھے، ایسے کرو ویسے نہ کرو، ایسے کرو ایسے ایسے کرو. لیکن ان کے فالوورز نے کیا کر لیا کہ ان کا بت بنا لیا، ان کا اسٹیچو بنا لیا گولڈ سے یا جیسے بھی، اور ان کو جناب گاڈ بنا لیا. تو یہ بدھزم ہے. تو ایسے تو ہو نہیں سکتا کہ ایک انسان خود پیدا ہوا ہو اور پھر اس کا اسٹیچو بھی آپ خود اپنے ہاتھوں سے بنایا اور اسی کو کلیم کریں کہ یہ گاڈ ہے. تو وہ دین حق نہیں، یعنی سچا دین نہیں ہے، ریلیجن صحیح ریلیجن نہیں ہے، اس کو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں. پھر ہم ہندوازم پہ آتے ہیں. ہندوازم میں کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی بدھزم کی طرح ہے، وہ لیکن بس بہت سارے گاڈز ہیں، ڈفرینٹ ٹائپس آف اینیملز بھی ہیں وغیرہ، اور ان کو کیا سمجھتے ہیں؟ وہ گاڈ سمجھتے ہیں، اور وہ کھانا بھی دیتے ہیں ان کو جو ان نے خود بنایا اور پھر سوچتے ہیں کہ کھائیں گے. تو ہندوازم میں بھی یہ مسئلہ ہے کہ اس کو یہ جو بدھزم اور ہندوازم ان کا ایک اور ٹیکنیکل نام ہے شرک. یہ شرک کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک ٹھہراتے ہیں. اللہ نے کہا میں ایک ہوں، لیکن انہوں نے کہا جی بدھا اللہ ہے، تو پھر اللہ کے ساتھ تو ایک اور بدھا آ گیا نا، شریک ہو گیا. اور ہندو کہتے ہیں ہر ہندوؤں کے لیے ہر چیز ہی گاڈ بن جاتی ہے. کبھی ہاتھی کو گاڈ بنا لیتے ہیں، کبھی گائے کو گاڈ بنا لیتے ہیں، کبھی جس چیز کا دل کرتا ہے اس کو. سانپ کو بھی گاڈ بنایا ہوا انہوں نے، جو اسنیک ہے اس کو بھی گاڈ. ان کے بہت سارے گاڈ ہیں. کچھ انہوں نے ہاتھ سے بنائے ہوئے ہیں، دیکھیں تم نے. تو ہاتھ سے خود ہی بناتے ہیں، پھر خود ہی کہہ دیتے ہیں یہ ہمارا گاڈ ہے. ایک چیز کو خود آپ نے بنایا اپنے ہاتھ سے، پھر وہ گاڈ کیسے ہو سکتی ہے؟ گائے جو ہے، کاؤ یا بندر منکی یا ایلیفنٹ یا ہاتھی، وہ بھی کسی نے بنائے پہلے سے. کس نے بنائے؟ اللہ نے بنائے، کریٹر نے بنائے. تو جو چیز خود کریشن ہے، کریٹ کی گئی ہے، بنائی گئی ہے، وہ کیسے گاڈ ہو سکتی ہے؟ اور اگر وہ مر بھی جاتی ہے، گائے مر جاتی کہ نہیں؟ مرتی ہے کہ نہیں؟ تو کیا گاڈ مر سکتا ہے؟ نہیں. تو اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ لا یموت وہو یحیی و یمیت. اور ایک جگہ کہتے ہیں، ابھی میں آیت بتاتا ہوں سورۃ فرقان میں، لا یموت وسبح بحمدہ، کہ وہ اس کو موت نہیں آتی. تو بہرحال تو لیکن ہم بار بار قرآن کو ریفر کر رہے ہیں کیونکہ ہم مسلمان ہیں، لیکن ابھی ہم بات کریں گے قرآن ٹرو کتاب کیوں ہے. اچھا، تو ہم نے ہندو کو بھی نکال دیا کہ یہ کوئی بات، کوئی سینس کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو اب پیچھے رہ گئے جیوز، کرسچنز اور اسلام. تو یہ جو تین ریلیجنز ہیں، تو تھوڑی سی بات کرتے ہیں. یہ جو تین ریلیجنز ہیں یہ ہیں ابراہیمک ریلیجنز، کیونکہ ان کے پاس کتابیں آئی تھیں آسمان سے، آسمانی کتابیں آتی ہیں، اللہ کی طرف سے کتابیں آئی تھیں. اور ابراہیمک ریلیجنز اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی آگے جو چین چلتی آ رہی پروفٹس کی، اس میں سے یہ سارے پروفٹ ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے کچھ پروفٹس کے بعد، اس وقت لوط علیہ السلام بھی تھے، لیکن اس کے کچھ ٹائم کے بعد کون سے پروفٹ آئے؟ موسیٰ علیہ السلام. کافی پروفٹس کے بعد ایک جگہ پہ موسیٰ علیہ السلام آئے، ایک پوائنٹ میں، ایک ٹائم میں. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کتاب دی تورات. عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی. پھر اس کے کچھ عرصے بعد اور پروفٹس آئے. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھائی کون تھے؟ ہارون ان کے بھائی تھے، وہی پروفٹ تھے. پھر ان کے بعد اور بھی پروفٹس آئے. پھر آخر میں ایک پروفٹ جو ان کی قوم کی طرف، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرف ایک پروفٹ آیا تھا، ان کا نام تھا عیسیٰ علیہ السلام. ان کو بھی اللہ نے بک دی.
پھر اس کے بعد چلتے 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 آخر میں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ان کو بھی اللہ نے بک دی. اب ان تین ریلیجنز میں سے صحیح ریلیجن کون سا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ جب جو ریلیجن آیا پہلے وہ ریلیجن اس وقت ٹھیک ریلیجن تھا، اللہ نے بھیجا تھا، اللہ نے اپنے پروفٹ کو بھیجا. اور دو باتیں کہیں، اللہ کو ایک مانو اور پروفٹ جو میرے کہہ رہے ہیں اس بات کو مانو، اور جس سے منع کریں اس سے منع ہو جاؤ. سادی بات. تو جن لوگوں نے ان کی بات مانی وہ اس وقت کون کہلائے؟ اس وقت وہ کیا ہوتے تھے؟ وہ جو یہ بات مان لیتا تھا، جو یہ بات مان لیتا تھا کہ اللہ ایک ہے اور یہ پروفٹ جو ہیں یہ آئے ہوئے جو سر موسیٰ علیہ السلام ہے کہ عیسیٰ ہیں وہ مانتے ہیں کہ یہ اللہ کے پروفٹ ہیں، تو وہ کون کہلاتے تھے پھر؟ وہ اس وقت کے مسلمان تھے، کیونکہ وہ اللہ کی بات مان رہے تھے. پروفٹ جو اس وقت کے پروفٹ ہے اس کی بات مان رہے تھے، تو وہ اس وقت کے مسلمان تھے. مسلمان کا مطلب ہے مسلم، اس کا مطلب ہے the one who obeys، بات ماننے والا. اسلام کا مطلب ہے اسلم تو سے نکلا کہ آئی obey، میں بات مانتا ہوں، میں بات مانتا ہوں. اور جو بات ماننے والا اس کو کہتے ہیں مسلم. تو اس وقت جو لوگ تھے جو موسیٰ علیہ السلام کی بات ٹھیک طریقے سے مان رہے تھے وہ تھے مسلمان. ہاں بس ختم کرتے ہیں، وہ تھے مسلمان. پھر ان میں وہ لوگ تھوڑے خراب ہوتے گئے، خراب ہوتے گئے، کچھ ٹھیک تھے کچھ خراب ہوتے گئے. پھر جب بہت ٹائم گزر گیا، بہت پروفٹس بھی آئے، پھر اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور ان کو بک دے کے بھیجا کہ ان کو بتایا میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کو مانو، میری بات مانو جو میں بتا رہا ہوں. اس وقت جو لوگوں نے ان کی بات ماننی شروع کی کہ ہاں ٹھیک ہے یہ اللہ ایک ہے، اللہ نے پروفٹ بھیجا ہے اور یہ پروفٹ ہیں، ہم ان کی بات مانتے ہیں. اس وقت وہ کون ہو گئے؟ مسلمان. وہ مسلمان تھے اس وقت کے. پھر ان میں سے کچھ لوگ آخر آہستہ آہستہ خراب ہونے شروع ہو گئے، بات ماننی نہیں چھوڑ دی. اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کو مسئلے ہوئے، مطلب لوگوں نے مسئلہ کریٹ کیا، پھر اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھا لیا. پتہ ہے نا یہ بات تمہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے بلکہ اللہ نے ان کو آسمان پہ اٹھا لیا. تو وہ لوگ بھی پھر بگڑتے گئے، ان میں سے کچھ ٹھیک تھے کچھ خراب ہو گئے. پھر اللہ نے دنیا میں بہت جب بگاڑ آ گیا تو ایک آخری پروفٹ کو بھیجا، ان کا نام تھا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان کو بھی کتاب دے کے بھیجا. ان کا کہا سادی بات، اللہ ایک ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں، جس سے جو بات کہوں اس کو فالو کرو، جس کا کہوں کہ کرو وہ کرو، جس سے منع کر دوں اس سے منع ہو جاؤ. جنہوں نے یہ بات ماننی شروع کی وہ کون کہلائے؟ مسلمان. کیونکہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں. ان میں سے بہت سارے تھے جو نہیں مانتے. اور پھر آہستہ آہستہ ایسے ہوتا گیا کہ آج جیسے 1500 ایئرز بعد بہت سارے مسلمان ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مان رہے ہیں، جو قرآن میں لکھا ہے اس کو مانتے ہیں، اور بہت سارے ایسے ہیں جو اس کو نہیں مانتے. تو پھر وہ دور ہوتے جا رہے ہیں اسلام سے، اور کچھ بہت ہی دور، کچھ بالکل اسلام سے باہر نکل گئے. تو اسلام جو ہے ٹرو ریلیجن کیوں ہے؟ تو ہم نے ابھی ڈسکس کیا کہ جوڈزم بھی ٹرو ریلیجن تھا اس وقت، پھر کرسچینٹی. تو وہ ختم کیوں ہو گیا؟ اس لیے کہ لوگوں نے بات ماننی چھوڑ دی اور بک کو موڈیفائی کیا. بک میں اپنی مرضی سے چیزیں لکھنی، خود ہی سے بک کو خراب کر دیا. پھر جب عیسیٰ علیہ السلام آئے تو اس وقت بھی بات مانی، لیکن بات ماننی ایونچولی چھوڑ دی اور انہوں نے بھی اپنی بک کو چینج کر دی. تو جو بک چینج ہو گئی ہے اس کو فالو نہیں کر سکتے. صحیح کہ نہیں؟ جو لوگوں نے خود ہی سے بیچ میں چیزیں لکھ دیں اس کو ہم نہیں فالو کر سکتے. پھر قرآن آیا جس کی حفاظت یعنی جس کی پروٹیکشن کی ذمہ داری اللہ نے خود لی. اللہ نے کہا اس میں کوئی چیز چینج نہیں ہو سکتی اور اس کی حفاظت کا ذمہ دار میں خود ہوں، اللہ نے کہا. تو قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو ہمیں معلوم ہے کہ اس میں کوئی چیز کسی انسان نے نہیں لکھی، اور جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہے وہ کسی انسان نے نہیں لکھا. ہم نہیں کہتے، یہ انگریز سائنٹسٹ، بہت سارے ریسرچرز، دنیا بھر کے ریسرچرز نے یہ بات آخر کار فگر آؤٹ کی کہ جو کچھ اس میں لکھا ہے وہ کسی انسان نے نہیں لکھا، بلکہ وہ کیا ہے؟ گاڈ کی طرف سے ہے، وہ ڈیوائن ہے، یعنی کسی ڈیوائن نے لکھا ہے. تو اس لیے چونکہ یہ بک بالکل صحیح ہے، بک صحیح ہے، تو اس بک میں کیا لکھا ہوا ہے کہ اللہ ایک ہے، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک پروفٹ ہے، ان کی بات کو ہم نے ماننا ہے. تو یہ ساری بک اس لیے ہم اس کو فالو کرتے ہیں، اور اس لیے ہم اس کو پڑھنا سیکھیں گے کہ اللہ نے کن چیزوں کا کہا ہے کہ کرو
اور کن چیزوں کا کہا ہے کہ نہیں کرو. نہ کرو. شاباش. تو کل سے انشاءاللہ ہم اس کو پڑھنا شروع کریں گے ترجمہ سورہ فاتحہ سے الحمدللہ رب العالمین سے انشاءاللہ. Start. کیونکہ ہم ترجمہ تو سٹارٹ سے پڑھنا ہے نا. عربی میں ہم جہاں بھی پہنچے ہیں وہ ہم پڑھتے رہیں گے اپنا, لیکن ترجمہ جو ہے وہ ہم سٹارٹ سے شروع کریں گے. ٹھیک ہے, چلو شاباش. اب اس کو بند کرو. شاباش.